بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شیطان کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے کروں گا کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے اور وہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے کہ ہم اگر صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو وہ صحیح راستے سے اٹھا کر غلط راستے پہ ہمیں چلا سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ میں اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل اور قابیل بھی تھے۔ اچھا، حابیل اور قابیل کا ایک واقعہ ہے جو میں بہت جلد انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک ویڈیو آپ سب کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا، اور ان کا کیا واقعہ ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے کیا کیا۔ لیکن آج تو ہم شیطان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ انہی کے بیٹے تھے، آدم علیہ السلام کے 40 بیٹوں میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیش علیہ السلام تھے، جن کو حبت بھی کہا جاتا تھا، حبت اللہ، انہیں لوگ حبت اللہ بھی کہتے تھے۔ تو سارے بھائیوں نے جو سرداری جو ہے نا وہ انہی کو دی ہوئی تھی، شیش علیہ السلام کو سرداری انہی کو دی ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کے ولی تھے، کیونکہ یہ نبی تھے، شیش علیہ السلام تھے، تو انہی کو سرداری دی ہوئی تھی۔ تو ان کی اولادوں میں 4 بزرگ تھے جن کا نام سوا، یابوت، یعوق اور نصر تھا۔ یہ 4 جو تھے یہ بزرگ تھے، یہ شیش علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں بہت زیادہ اللہ کا فرما بردار، اللہ کا عبادت گزار اور نیک تھا۔ یہ بدھ نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک شخص یہ تھا جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھا، تو اللہ کا بڑا عبادت گزار تھا۔ اور حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ دیندار اور ولی اللہ تھے، یعنی اللہ کے ولی تھے اور اللہ سے ان کا بہترین تعلق تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، بدھ نامی بزرگ کا جب انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئے، تو ان کے چاہنے والے بھی خواتین حضرات بہت تھے۔ جب ایک شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو اس کے چاہنے والے بھی ہوتے۔ وہ بزرگ تو بہت ہی بڑے بزرگ تھے، تو ایسے ہی اس حساب سے ان کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ تھے، ان کو پسند بھی بہت لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد، ان کے فوت ہو جانے کے بعد، خواتین و حضرات، لوگوں نے مجاور ہو کر ان کی قبروں میں آ کر بیٹھنا شروع کر دیا، تو وہاں آ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب یہ سارا معاملہ شیطان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، شیطان دیکھ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں قبر پر اور رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو ان کی یاد میں اپنے آپ رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں۔ تو پھر شیطان نے ایک جال نورانی ان کے اوپر ڈالا، شیطانی جال ان کے اوپر ڈالا، اور کیا کہا کہ جو ہے تم لوگ اس بزرگ کی یادگار قائم کرو تاکہ ہر وقت یہ تمہارے سامنے ہو۔ تو لوگوں کو یہ رائے پسند آئی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسانی روپ میں لوگوں کے پاس آیا تھا۔ لوگوں کو تو یہ پتا تھا نا کہ یہ انسان ہے، لوگوں کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ تو شیطان ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے کھلا، لیکن وہ آیا تھا انسانی روپ میں۔ اس نے رائے دی، انہوں نے رائے کو پسند کیا، قبول کیا، تو انہوں نے پھر اجازت دی، تو شیطان نے بدھ نامی بزرگ کی ایک تصویر بنائی، اور پھر خواتین و حضرات اس تصویر کو قبر کے پاس رکھ دیا گیا۔ اب لوگ دور دور سے آتے تھے اور وہاں ان کی قبر پر آ کے ان کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے اور زیارت کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے خواتین و حضرات یہ سلسلہ کچھ ٹائم تک چلتا رہا۔ تو پھر شیطان کے دماغ میں ایک اور شیطانی آئیڈیا آیا، اور اس نے پھر دوبارہ اپنا جال، نورانی جال ان کے اوپر ڈالا، اور کیا کہا کہ تم لوگ اتنی دور دور سے آتے ہو ان کی زیارت کرنے، ان کو یاد کرنے کے لیے اتنی دور دور سے آتے ہو، میں تمہیں ایسا کرتا ہوں، میں تمہیں بہت ساری تصویریں بنا کر دے دیتا ہوں، تو تم بطور یادگار سمجھو اور اس کو اپنے گھروں میں رکھ لو۔ تو لوگوں نے اس بات کو بھی پسند کیا، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، لیکن وہ شیطان تھا، جال پہ جال ڈال رہا تھا۔ تو اس نے دوسرا جال ڈالا، وہ بھی اس جال میں بھی لوگ آ گئے، اور اس نے تصویریں بنا کے دی تھی، انہوں نے گھروں میں رکھ لی۔
اب ایسے ہی جب تک یہ لوگ زندہ تھے خواتین و حضرات، یہ تصویریں اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، لیکن ان تصویروں کی، ان مجسموں کی پوجا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن بدھ نامی بزرگ ان کے پسندیدہ تھے، وہ ان کو پسند کرتے تھے، تو اس لیے ان کی یاد میں ان کی تصویر کو رکھا ہوا تھا، بس پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو اسی وقت گزرتا رہا، تو کچھ ٹائم کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن سب کو دنیا سے جانا ہوتا، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ اب وہ لوگ جو ہلکے ہلکے کر کے دنیا سے جانے لگے، جاتے جاتے جب یہ لوگ مر گئے اور پھر علم بھی اٹھ گیا، تو ان کے مر جانے کے بعد، علم کے اٹھ جانے کے بعد، خواتین و حضرات، ان کی اولادوں نے، ان کی نسلوں نے ان مجسموں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اب اس طریقے سے پوجا پاٹ چلتی رہی۔ اب کیا ہوا کہ کتنے سارے قبیلے ان جو ہے بزرگوں کے بتوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے، کیونکہ شیطان نے پہلے ان بزرگوں کا کیا کیا، ان کے بت بنائے، ان کی تصویریں بنائی، پھر تصویروں کے بعد ان کے بت بنا دیے۔ تو جس طریقے سے خواتین و حضرات بدھ نامی بزرگ کی پوجا پاٹ میں لوگوں کو لگایا گیا، بالکل اسی طرح اس نے ان کے شیش علیہ السلام کے چاروں بیٹوں جو بزرگ تھے ان کی بھی پوجا پاٹ میں لگایا، سوا، یاغوت اور یعوق اور نصر کی، ان چاروں کی بھی بالکل اسی طرح تصویریں بنائی گئیں، پھر ان کے بت بنا دیے اور لوگ ان کی بھی پوجا میں لگ گئے۔ ایسی سلسلہ چلتا رہا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے خواتین و حضرات، وہ 1000 سال کا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام دنیا میں آئے۔ اب 1000 سال کا عرصہ کوئی اللہ کا عبادت گزار نہیں، سارے بتوں کی پوجا کرنے والے۔ 1000 سال کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے، پکے ہو گئے تھے، یقین ان کے پکے ہو گئے، بس یہ انہی کی پوجا میں لگے۔ تو نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے، 950 سال محنت کری، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی پہچان کرانے کی کوشش کری، لیکن 950 سال میں 80-82 لوگ ایمان لائے، باقی نہیں لائے، باقی سارے انہی بتوں کی پوجا کرتے۔ تو پھر اللہ نے عذاب بھیجا تھا نوح علیہ السلام پہ۔ اب 40 دن 40 رات 40 دن خواتین و حضرات زمین سے پانی ابلتا رہا، آسمان سے پانی برستا رہا۔ اب یہ جتنے بھی بت تھے، بدھ، سوا، یاغوت، یعوق، نصر، یہ سارے مٹی کے اندر دب گئے، کیونکہ جب 40 دن کے بعد سیلاب رکا، پھر 6 مہینے میں پانی ختم ہوا، تو یہ بت سارے مٹی کے اندر دب گئے۔ اب خواتین و حضرات اس نسل میں، اس میں جو لوگ تھے اس وقت، اس زمانے میں، تو پھر شیطان نے کیا کیا، شیطان نے لوگوں کو نشان دکھایا کہ دیکھو اس نشان کے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں جگہ، اس کے اندر وہ بت موجود ہے۔ تو عرب والوں کو یہ نشان دکھایا شیطان نے۔ پھر اس کے بعد عرب کے نادان لوگوں نے، خواتین و حضرات، وہاں کھدائی کرنا شروع کری، کھدائی کری تو وہاں سے بتوں کو نکالا اور دوبارہ اسی کی پرستش اور اسی کی عبادت شروع کر دی۔ اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا خواتین و حضرات۔ وہ پہلے چلتا تھا، اتنے ہزاروں سالوں کے بعد، وہ 1000 سال کے بعد، کافی ٹائم کے بعد وہ ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد شیطان نے اس کو دوبارہ جاری کر دیا، زمین سے بتوں کو نکلوا کے دوبارہ ان کی عبادت پوجا پاٹ میں لگا دیا لوگوں کو۔ اب لوگ ایسی پوجا کرے جا رہے ہیں۔ اب خواتین و حضرات، مجھے اب یہ جو جتنے بھی بزرگ ہیں 5، اب یہ پانچوں کے پانچوں جو بزرگ ہیں، ان کے قبیلے کون سے قبیلے ان کی پوجا کر رہے تھے، ان قبیلوں کا نام کیا تھا اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو دومتل نمبر 1، دومتل جندل، یہ قبیلہ کلب ہے، کلب کے لوگ ہیں، یہ بدھ کی عبادت کرتے تھے۔ اور نمبر 2 خواتین و حضرات، یہ قبیلہ حذیل تھے کہ لوگ تھے، یہ سوا کی عبادت کرتے تھے۔ اور نمبر 3 قبیلہ مراد، قبیلہ بنو عتیف، جو مقام صرف کے رہنے والے تھے، یہ یاغوت کی عبادت کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ خواتین و حضرات قبیلہ ہمدان، یہ یعوق کی عبادت کرا کرتے تھے۔ اور اہل ذی کلام، یہ جو قبیلہ تھا اہل ذی کلام، یہ نصر بت کی عبادت کرتا تھا۔ تو یہ کتنے سارے قبیلے آپ دیکھ رہے ہیں خواتین حضرات، جو میں بتا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کہ اتنے سارے قبیلوں کو شیطان نے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی عبادت سے ہٹا دیا اور اللہ کی غیر کی عبادت میں لگا دیا۔
کتنا خطرناک کام کر دیا، اور یہ کتنے سارے قبیلے جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور غیر کی عبادت کر رہے ہیں، اور اسی میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ کتنے کئی چلے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے گئے۔ تو یہ ہے خواتین و حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں شیطان کتنا بڑا دشمن ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اس نے سب کی محنت، نبی آتے تھے محنت کرتے تھے، اب کتنی محنت میں کتنی قربانی اور کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا نبیوں نے، اور لوگوں کو اللہ کا فرما بردار بنایا، اور پھر ان کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ سے ان کو اللہ کی غیر کی پوجا پاٹ میں اور اللہ کی غیر کی عبادت میں لگا دیا، اور ان کو مصروف کر دیا۔ پھر اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ جو ہے اپنے نبی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اور بنانے والا تمہیں اللہ ہے، اور اللہ ہی تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو نبی جا کے ان کو سمجھاتے تھے۔ اب جو بات کو مانتے تھے نبیوں کی تو اللہ انہیں کامیاب کرتے تھے، اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا، بھلے وہ طاقت والے تھے، وہ قوت والے تھے، وہ ڈگری والے تھے، وہ مال والے تھے، وہ حکومت والے تھے، اللہ نے انہیں ناکام کر دیا، اللہ نے انہیں ناکام کر دیا، بھلے جو بھی تھے۔ تو جو اللہ کی نبی کی بات کو مانتا تھا وہی کامیاب ہوتا تھا۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اعمال بتائے ہیں، ہمیں ان اعمالوں کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اعمال سے ہماری زندگی خوبصورت بنے، مال سے نہیں بنے گی۔ اس بات کو دل اور دماغ سے ہمیں نکال کے پھینکنا ہے، اور اعمال کو اختیار کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز میں خواتین و حضرات اس بات کو، اس دعا، اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور شیطان جو یہ نورانی جال لے کے اپنے ساتھ ساتھ گھومتا ہے، اس شیطان مردود کے جالوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ایسا نہیں ہو کہ بالکل ہم بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اور کتنے ٹائم پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، فجر بھی ماشاءاللہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، روزانہ گھر پہ قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن اچانک کیا ہوا، ایک کرتے کرتے سارے عمل چھوٹنا شروع ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ کچھ بھی، نہ نماز رہی، نہ قرآن رہا، نہ ذکر رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس کو جو ہے ولولایا، اور اس کو جو ہے اللہ کی عبادت سے ہٹا کے دنیا کے اندر مصروف کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنا ہے خواتین و حضرات۔ دنیا، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے: دنیا، شیطان، نفس اور ماحول۔ یہ چاروں ہماری دشمن ہیں، ان چاروں سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔